ہماری مدد کریں، ہماری مدد کریں۔ اس کی آواز رند گئی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، لیکن مس نوشاد، آپ کو رازل شاہ کی زندگی پر کیوں یقین ہے؟ صرف دل کی آواز پر تو سب کچھ نہیں ہو جاتا۔ دل اس کی زندگی کی خبر دیتا ہے، مگر میں اسے کہاں اور کیسے تلاش کروں؟ آپ پر یہاں کوئی پابندی ہے؟ پابندی؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ کوئی سختی کرتا ہے آپ پر؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ باہر آتی جاتی ہیں۔ کہاں جاؤں، بس دل سے باتیں کرتی رہتی ہوں۔ یہی میرا رازدار ہے، یہی رہنما۔ اچھا، خدا حافظ۔ وہ چلی گئی۔ میں کچھ الجھ گیا تھا۔ شام تک کہیں نہ گیا۔ ویسے بھی آرام کرنے کا ارادہ تھا کیونکہ تھکن ہو گئی تھی۔ وہ لوگ آ گئے تھے اور رات کا کھانا میں نے ان کے ساتھ ہی کھایا تھا۔ پھر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کے 12:30 بجے تھے۔ میں آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ ذہن نوشاد کی طرف گیا تھا۔ تھوڑی سی الجھن بھی ہوئی۔ نوشاد کا دکھ اپنی جگہ، لیکن اس کا اس طرح بے دھڑک میرے پاس چلے آنا بے حد خطرناک تھا۔ پوزیشن بھی ایسی تھی، وہ نوجوان تھی، خوبصورت تھی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ رازل شاہ سے منسوب تھی اور نیم دیوانگی کی کیفیت کا شکار تصور کی جاتی تھی رازل شاہ کے لیے، اور میں رازل شاہ کا ہم شکل تھا، اور ایسی صورت میں یہ سب کچھ بے حد خطرناک تھا۔ کوئی دیکھ کر یہ اندازہ بھی لگا سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے میں اپنی شکل و صورت کی بنیاد پر اس نوجوان لڑکی کو بھٹکانے میں مصروف ہوں۔ بہرحال دروازہ تو کھولنا ہی تھا۔ میں نے اسے اندر سے بند کر رکھا تھا، لیکن اس وقت مجھے پھر چونکنا پڑا جب دروازہ کھل گیا اور دروازے سے داخل ہونے والی شخصیت میرے سامنے آ گئی۔ یہ نوشاد نہیں، ریٹا تھی۔ ریٹا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرے بدن میں شدید سنسنی دوڑ گئی۔ شب خوابی کا لباس پہنے ہوئے تھی، بدن سے خوشبوؤں کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، ہونٹوں پر لگاوٹ بری مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں جیسے بجلیاں تڑپ رہی تھی۔ یہ سنہری آنکھیں ہی تو سب سے خطرناک تھیں۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور اس نے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور اسے لاک کر دیا۔ میرے چہرے پر شدید حیرت کے آثار تھے۔ ہیلو ہیلو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو محترمہ ریٹا، آپ؟ حیرت ہوئی نا مجھے دیکھ کر، اس نے نغمہ بار آواز میں کہا۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی، حالانکہ کمرے میں دوسری نشستیں بھی پڑی ہوئی تھیں، لیکن وہ میری مسہری کی جانب بڑھ گئی، جوتے اتار کر لاپرواہی سے ایک طرف اچھالے اور پھر مسہری پر چڑھ کر نیم دراز ہو گئی۔ میری آنکھیں بغور اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبصورت عورت تھی، اور شاید اپنے ایک ایک نقش سے پوری طرح واقف بھی کیوں نہ ہوتی۔ دختر یورپ تھی، اور وہاں کی عورتیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اپنے آپ سے روشناس ہوتی ہیں، اور یہ جانتی ہیں کہ دوسروں کو کون کون سے گر استعمال کر کے مسحور کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت بھی اس کا انداز بڑا ہیجان خیز تھا، لیکن سامنے بھی ایک تجربہ کار کھلاڑی موجود تھا جس نے بقول شخص پورے یورپ کی عورت کو سر سے پاؤں تک کھنگال ڈالا تھا۔ تاہم بہت زیادہ مہارت کا مظاہرہ کرنا اس وقت مناسب نہیں تھا۔ میں نے چہرے پر کسی قدر بوکھلاہٹ کے آثار پیدا کیے۔ وہ بستر پر نیم دراز ہو کر بولی، میں نے جو کچھ کہا تھا وہ ایک سچ تو تھا، لیکن بعض سچ اپنی موت مر جاتے ہیں، جبکہ مد مقابل تم جیسا پرکشش نوجوان ہو۔ اعتراض تھا تو مجھے بس اتنا سا تھا کہ اس وقت میرا شوہر میرے سامنے تھا۔ اگر میں کمرے میں تنہا ہوتی اور تم بند دروازہ کھول کر اندر آ جاتے تو شاید تمہاری شخصیت کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے مجھے اعتراض نہ ہوتا۔ تم کیا سمجھے ہو؟ مرد عورت ایک ہی جسم کے دو حصے ہیں، اور جس قدر مرد عورت سے متاثر ہوتا ہے، کیا عورت اس سے متاثر نہیں ہوتی؟ تم تو جس وقت سے یہاں آئے ہو مجھے اپنے خوابوں میں گم کر دیا ہے تم نے۔ لیکن میڈم ریٹا، صرف ریٹا، اس وقت میڈم یا محترمہ بالکل ہی نہیں چلے گا، سمجھے؟ جی، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت مجھے ایک ایسے احمق نوجوان کا کردار ادا کرنا تھا جو عورت کو دیکھ کر حواس باختہ ہو جاتا ہے، اور میں اسی عمل سے ریٹا کے دل کے دروازے کھول سکتا تھا۔ میں خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ وہ بولی، میں تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں۔ کیا؟ کون ہو تم؟ کیا کرتے رہے ہو آج تک؟ اتنے عرصے کہاں تھے؟ اس خاندان سے، میرا مطلب ہے اس خاندان کے ایک فرد سے اس قدر مشابہت کیوں رکھتے ہو؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، آپ یقین کیجئے ریٹا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ وہ بولی، کیا تم نے کسی خاص مقصد کے تحت رازل شاہ کا میک اپ کیا ہے چہرے پر؟ میک اپ؟ ہاں، میں نہیں جانتا کہ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے، بہت معصوم بن رہے ہو، لیکن تمہارے مقابل میں ہوں، مجھے اپنی اصل صورت دکھا دو۔ میں حیرت کے اظہار کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں ریٹا؟ میں اپنی تسلی کرنا چاہوں تو میں سمجھا نہیں، میں نے پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی اور آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میرے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے گھبرانے کی اداکاری کی تو وہ کہنے لگی، نہیں، اس وقت تم مجھے اپنا مفتو سمجھو، میں فتح ہو گئی ہوں تمہارے ہاتھوں، بس ایک عمل کرنا چاہتی ہوں اپنی تسکین کے لیے۔ کیا عمل؟
میں نے کہا اور اس نے اپنے لباس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹی سی نیلے رنگ کی شیشی نکال لی۔ بہت چھوٹی سی شیشی تھی جو اس کے لباس میں نمایاں نہیں ہوتی تھی اور اس پر ایک ننھا سا اسپرے لگا ہوا تھا۔ اس نے شیشی میرے چہرے کے نزدیک کر کے کہا، آنکھیں بند کر لو۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر لیں۔ حالانکہ صورتحال میں سمجھ گیا تھا اور صورتحال کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہی میرے دل میں ریٹا کے خلاف شبہات پختہ ہو گئے تھے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا محلول میرے چہرے پر پڑا اور اس کی بو سے میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ ایک خاص قسم کا اسپرے تھا جو پلاسٹک میک اپ کو چہرے سے اکھاڑ دیتا ہے۔ اس نے یہ میک اپ میرے گردن کے آخری حصے تک تلاش کیا۔ اسپرے کرنے کے بعد اس نے شیشی واپس اپنے گریبان میں رکھ لی اور بولی، اب آنکھیں کھول دو۔ کیا کوئی جادو کا تماشا دکھانا چاہتی ہو تم؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، اور اسے حقیقت کا جادو کہتے ہیں، وہ بولی اور اس کے بعد باتھ روم کی جانب چل پڑی۔ باتھ روم سے وہ ایک تولیہ نکال کر لائی تھی۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا۔ جو کچھ وہ کر رہی ہے اپنی دانست میں بڑی ذہانت کا کام کر رہی ہے، لیکن احمق ہے، بالکل احمق۔ کچھ نہیں ملے گا اسے، البتہ اس نے اپنے خلاف کچھ اور ثبوت مہیا کر دیے تھے۔ یعنی وہ اس قسم کی عورت ہے کہ اس کے پاس میک اپ تلاش کرنے کا محلول تک موجود ہے۔ کوئی منصوبہ پروان چڑھ رہا ہے اور ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود ہوں۔ یہاں بہت سے غیر ملکی تھے جو ریٹا کے ساتھی بھی ہو سکتے تھے۔ معلوم کرنا پڑے گا اس بارے میں، اس گھرانے کے بارے میں۔ میں پہلے ہی تجسس کا شکار تھا اور مجھے یہ احساس تھا کہ یہاں کوئی ایسا عمل ہو رہا ہے جو پراسرار ہے اور یقینی طور پر اس پر کوئی رد عمل بھی ہوگا۔ ریٹا کی شخصیت مجھے پہلے بھی پراسرار نظر آئی تھی اور اب وہ مزید پراسرار ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس عورت کو ذرا مختلف انداز میں دیکھنا ہوگا۔ وہ میرے قریب پہنچی اور اس نے تولیے سے رگڑ کر میرا چہرہ صاف کرنا چاہا۔ بے شک چہرہ صاف ہو گیا، لیکن خد و خال میں کوئی تبدیلی کیسے ہوتی؟ تب اس کے چہرے پر حیرت کے نقوش پھیل گئے۔ وہ میرے بالکل قریب تھی اور میرے اور اس کے درمیان 1 فٹ سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ اس کی گرم سانسیں میرے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس نے حیرانی سے کہا، ناممکن نہیں کہہ سکتی، اب ناممکن نہیں کہہ سکتی۔ حقیقتاً تم رازل شاہ کا دوسرا روپ ہو، تمہیں اس پر شبہ کیسے ہوا؟ میں نے سوال کیا۔ جانے دو ڈیئر، جانے دو، اب تو اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ میں تمہارے بارے میں تم سے معلوم کروں۔ کیا اسی طرح رات گزارنے کا ارادہ ہے آج؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ تو پھر یہ ساری باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ان ساری باتوں کا ایک پس منظر ہے، جان سکتا ہوں؟ ابھی نہیں۔ پھر تمہیں اپنے بارے میں بتانا ہوگا۔ جہانگیر جمال شاہ ہے میرا نام۔ میرا باپ دارالحکومت میں ایک اچھا سرکاری عہدیدار ہے۔ گھر سے خوشحال ہوں، سیر و سیاحت پسند کرتا ہوں۔ بری لومڑیوں کے شکار کے لیے اس سمت آ نکلا تھا۔ اور اس کے بعد کی صورتحال تمہارے علم میں ہے۔ تعلیم کتنی حاصل کی ہے؟ جتنی اپنے وطن میں حاصل کر سکتا تھا۔ ملک سے باہر کیوں نہیں گئے؟ بس کوئی ذریعہ نہیں بن سکا۔ جانا پسند کرو گے؟ دنیا دیکھنے کا شوق کسے نہیں ہوتا؟ لیکن اپنے شوق کی تکمیل کے لیے انسان کو جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ہاں مانتا ہوں، اس طرف زیادہ غور نہیں کیا۔ جب نکل جانا چاہوں گا تو کوشش کر کے نکل جاؤں گا۔ عیش و عشرت کے لیے بنیادی چیز دولت ہوتی ہے، اس سے انکار کرتے ہو؟ نہیں۔ باپ کی دولت اس قدر ہے کہ دنیا دیکھ سکو؟ نہیں۔ تو پھر خود دولت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کوشش کروں گا، ارادہ ہے۔ کس طرح؟ کوئی کام دندہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ احمق کرتے ہیں؟ کیا مطلب؟ دولت کے لیے گدھوں کی طرح کام کرنا احمقوں کا کام ہے۔ وہ جو روشن ذہن ہوتے ہیں، روشن دماغ ہوتے ہیں، ایسے کہاں بیٹھے ہوتے ہیں؟ اٹھو یہاں سے۔ اس نے اچانک ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بستر کی جانب گھسیٹنے لگی۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ گھسٹتا ہوا بستر تک پہنچ گیا۔ وہ بے سدھ سی ہو کر نیچے گر پڑی اور اس نے زور سے مجھے جھٹکا دے کر اپنے اوپر گرا لیا۔ ایک ایک انداز، ایک ایک لمحہ مجھ میں آ رہا تھا اور میں خوب سمجھ رہا تھا، فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ بس ذرا فریدہ سے دل ہی دل میں معذرت کرنا پڑی تھی۔ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان انتہائی دیانتداری دل میں رکھتے ہوئے بھی دیانتدارانہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس عورت کو جاننا ضروری تھا تاکہ اس گھر کے معاملات نگاہوں کے سامنے آ سکیں۔ اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ میری توقع سے کہیں دور کی چیز ہے۔ جب میں نے کوئی تعارض نہ کیا تو اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنا سر میری آغوش میں رکھ کر کہنے لگی، تو بات ہو رہی تھی دولت کمانے کی۔ تمہارے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے کہا، ریٹا، اس گھر میں دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں؟ ہاں، چند احمق رہتے ہیں اس گھر میں۔ عظیم الشان احمق؟ احمق؟ ہاں بالکل احمق۔ مہابت خان صاحب، وہ ایک نشے باز شخص ہے، دیکھنے میں گینڈا نظر آتا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ نشے نے اسے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ ہاں، میں تو حیران رہ گیا تھا۔ نشے کا یہ تصور میرے لیے بڑا انوکھا اور عجیب تھا۔ چھوڑو، کس کی باتیں کر رہے ہو؟ گہری نیند سو رہا ہے، اس طرح کہ اگر اسے اٹھا کر غسل خانے میں ڈال دیا جائے تو صبح ہی کو اسے ہوش آئے گا۔ مگر خانم گل چراغ، بوڑھی عورت پرسکون نیند سو رہی ہے، مگر اس کا دروازہ باہر سے بند ہے
اور تسلی چاہتے ہو تو گوہر جہاں اور وہ دیوانی لڑکی سب کے دروازے باہر سے بند ہیں، انہیں باہر آنے کے لیے دروازے کھولنا پڑیں گے۔ ملازمین سب اپنے اپنے کوارٹرز میں ہیں۔ تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ کیا میں احمق ہوں؟ یہ دروازے تم نے بند کیے ہیں؟ ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہارے پاس آ رہی تھی۔ اوہ، میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس وقت مجھے پارسائی کا اظہار کر کے اسے پٹری سے نہیں اتارنا تھا۔ میرے ہاتھ گردش کرنے لگے اور اس کے چہرے پر آسودہ مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ احمقوں کی اس سرزمین پر در حقیقت چند ہی افراد ایسے ملے ہیں مجھے جو صورتحال کی نزاکت کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کو تیار ہیں۔ یوں لگتا ہے میں نے تمہارے انتخاب میں غلطی نہیں کی۔ بات کچھ آگے سمجھ میں آئے تو میں یہ فیصلہ کروں کہ میں کون سے پائے کا احمق ہوں۔ نہیں، تم احمق نہیں ہو۔ میں تمہارے بارے میں کافی رپورٹ رکھتی ہوں۔ رپورٹ؟ میں نے چونک کر کہا۔ جانے دو ان باتوں کو، ان کے لیے تو ابھی بہت سے لمحات پڑے ہوئے ہیں۔ میں تمہارے ذریعے بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں، اور چونکہ تم میں ایک یہ خاص خوبی ہے کہ تم رازل شاہ کے ہم شکل ہو، اس انداز میں تم وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو میں چاہتی ہوں۔ اچانک ہی تمہیں دیکھ کر میرے نظریے میں کچھ تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ اور سنو، میرا نام ریٹا ہے۔ میں بہت سی خوبیوں کی مالک بھی ہوں، دوستوں کے لیے زندگی لٹانے والی اور دشمنوں کی زندگیاں لوٹ لینے والی۔ میری دوستی تمہارے حق میں اس قدر بہتر رہے گی کہ تم زندگی بھر اپنی اس دانائی پر خوشیاں مناتے رہو گے، لیکن دشمنی کا تصور بھی نہ کرنا مجھ سے، چونکہ میرے دشمن بہت عرصے تک سوچنے کے لیے دنیا میں باقی نہیں رہتے۔ کیا ایک عورت بھی اس قدر خطرناک ہو سکتی ہے؟ میں نے سوال کیا اور ریٹا کہا مار کر ہنس پڑی۔ ہاں، ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس کی نسوانیت کو کچل دیا جائے۔ میں سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تو اس نے کہا، اب باتیں کرنے کا موڈ نہیں ہے سمجھے، پہلے اپنی قربت کا اظہار کرو اور اس کے بعد ہمارے درمیان بات چیت آگے بڑھے گی۔ اور میں جانتا تھا کہ اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے۔ ہاں، ذہن میں فریدہ ضرور آئی تھی جو شکایت آمیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں پہلے ہی اس سے معذرت کر چکا تھا۔ یورپ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، اور جو زندگی میں گزار چکا تھا اس میں یورپ کے مختلف رنگ میری نگاہوں کے سامنے آئے تھے۔ بھلا ریٹا میری قربت سے خوش کیوں نہ ہوتی؟ ایک فنکار اس کے سامنے تھا، غیر ملکی لڑکیوں کی مزاج کے بارے میں پوری طرح جاننے والا، اور ریٹا کے چہرے پر آنے والے رنگ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ دل ہی دل میں میرے بارے میں کیسے کیسے فیصلے کر رہی ہے، اور یہی فیصلے میرے لیے کارآمد تھے۔ اور میں جانتا تھا کہ نقش اول کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر نقش اول مکمل ہو تو پھر نقش ثانی کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ وہیں سے ہر کام بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بہت عرصے کے بعد جب سے فریدہ سے عہد وفا کیا تھا، یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس عہد کو جھٹلا رہا تھا۔ غرض یہ کہ طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر جہانگیر جمال شاہ اپنی اصلیت میں آ گیا تھا۔ میں کسی قسم کا افسوس تو نہیں رکھتا تھا، تاہم نہ جانے کیوں اخلاقیات ذہن کے گوشوں سے ٹکرا رہی تھی۔ بالآخر یہ حسین رات گزر گئی، اور ریٹا اگر میرا اندازہ غلط نہیں تھا تو میرے سلسلے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھی۔ صبح ہونے سے پہلے اس نے کہا، سارے کے سارے احمق بے سود سو رہے ہیں اور کسی کو علم نہیں کہ دو افراد کے درمیان کیا رشتے استوار ہو گئے ہیں۔ ہاں، مجھے تعجب ہے۔ نہیں، اس پاگل خانے میں اس قسم کے تعجب کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہاں ہر شخص اپنا ایک جینے کا نظریہ رکھتا ہے۔ تم بہت عجیب ہو ریٹا، ابھی تم میرے بارے میں بھلا کیا جانو؟ کیا اب بھی اس بات کا دعویٰ رکھتی ہو؟ ہاں، وہ مسکرا کر بولی، میرا خیال مختلف ہے۔ تمہارا خیال کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ تم ایک محبت کرنے والی لڑکی ہو۔ ریٹا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی، پھر اس نے کہا، محبت تو انسان کی فطرت کا ایک حصہ ہے۔ ہاں، میں کبھی سے انکار کر رہا ہوں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں۔ ہاں، اس حد تک تو بالکل درست ہے۔ میرا اندازہ صحیح نکلا نا؟ کیوں نہیں، تم بھی مجھے ایک تجربہ کار کھلاڑی معلوم ہوتے ہو۔ میں ہنس کر خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ریٹا نے کہا، سنو، بات صرف یہیں تک نہیں۔ اپنے اطمینان کے لیے میں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا، مجھے یقین ہے کہ اب ان لمحات کے گزرنے کے بعد تم مجھے اس سلوک پر معاف کر دو گے۔ میرے ذہن میں اس کا کوئی تصور بھی نہیں ہے، اور پھر کیا برا سلوک تھا؟ ظاہر ہے تمہیں یہ شبہ ہو سکتا تھا۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ میں تمہارے سلسلے میں اتنی زیادہ الجھی ہوئی کیوں ہوں؟ نہیں ریٹا، شاید یہ میری ایک کمزوری ہو کہ میں نے یہ بات نہیں سوچی۔ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کا تعلق براہ راست میری ذات سے نہیں ہوتا، اور میں ان کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہوں۔ یہ اچھی بات ہے اور میں اسے پسند کرتی ہوں۔ شکریہ۔ سنو، میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ قائم ہو گیا ہے وہ اب ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ کیا اس کے ٹوٹنے کا کوئی تصور ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہے تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے۔ کن حالات میں؟ اگر تم جذباتی ہو جاؤ۔ کس سلسلے میں؟ بہت سے سلسلے پیدا ہو سکتے ہیں۔ نہیں ریٹا، اس گھر میں بلا شبہ مجھے ایک دوسرے شخص کی شکل کے طور پر قبول کیا گیا ہے، لیکن گھر والوں نے مجھ سے بہت اچھا سلوک کیا ہے، اور اب تم نے تو اس کی تکمیل کر دی ہے۔ اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرے اور تمہارے درمیان
जो रिश्ता कायम हुआ है वो इनफरादी नोयत का है, तो तुम इस सिलसिले में अपने हम नस्लों को तरजीह दोगे या फिर मुझे? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, नहीं, तुमने मेरी जिंदगी में एक खास मकाम हासिल कर लिया है। देखो जहांगीर जमाल शाह, बात दरअसल ये है कि मैं जरा मुख्तलिफ फितरत की मालिक हूँ। मैं दोस्ती करती हूँ तो टूट कर और दुश्मनी करती हूँ तो टूट कर। ये तुम्हारी फितरत के खरा होने का सबूत है। तुम इसे पसंद करते हो या नापसंद? पसंद। शुक्रिया। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर दिल में कोई बुराई आए मेरे लिए, तो सबसे पहले मेरी शख्सियत होनी चाहिए जिससे तुम इस बुराई का इजहार कर दो। थोड़े बहुत अल्फाज तुम्हें बता चुकी हूँ। वो एक नशाबाज इंसान है और जो नशे का आदी होता है वो कभी भी पुरजोश इंसान नहीं होगा। तुम तो कोई नशा नहीं करते, आज पहली बार किया है, मैंने कहा और वो हंस पड़ी। झूठे, बिल्कुल झूठे। क्यों? जो पहली बार नशा करते हैं वो तुम जैसे नहीं होते, रीटा बोली और मैं हंसने लगा। जाहिर है रीटा के अल्फाज की तरदीद करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था और ना ही मुनासिब। कुछ देर के बाद वो चली गई और मैं बाथरूम की जानिब चल पड़ा। मेरे चारों साथी बिलाशुबा अच्छी कारकर्दगी के मालिक थे और इसके बारे में मुझे तजर्बात होते जा रहे थे। जरा सी तरबियत की जरूरत थी और इसके बाद ये लोग मेरे लिए इंतहाई कारआमद साबित होंगे। हम मिजाज भी थे और मिजाज आशनाई होती जा रही थी। कम से कम ये अंदाजा हो गया था कि अब मैं इस किस्म की मुहिम्मात में उन्हें साथ रख सकता हूँ। लेकिन एक बात और भी जहन में आई, वो जहनी तौर पर सिर्फ मोहरे साबित हो सकते हैं, ये नहीं कि कोई अपने तौर पर भी फैसला कर सके। और वैसे बाज़ औक़ात अपने तौर पर फैसला करने वाले नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। राजा सुबहान जहन में आया। बड़ा दिलचस्प किरदार था। आज का दिन यूं ही टामक टोइयां मारते गुजारना था। चुनाचे नाश्ता किया। नाश्ते पर तमाम ही लोग मौजूद थे। नौशाद भी थी, महाबत खान भी था। रीटा मामूल के मुताबिक अजनबी थी, बड़ी पावरफुल औरत थी। अपने चेहरे से किसी किस्म का कोई इजहार नहीं होने देना चाहती थी। खानम गुलचिराग ने मुझसे पूछा, कहो बेटे कैसा वक्त गुजर रहा है? खानम, शायद मैं इतने अरसे यहाँ कयाम ना करता, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने मुझे रोक लिया है। फिर कुछ ऐसे शनासा भी मिल गए हैं जो शिकारी हैं और मेरे मामलात में दिलचस्पी लेते हैं। उनसे मुलाकात भी हो जाती है। हम बस उस वक्त से खौफजदा रहते हैं कि कहीं तुम फौरी तौर पर वापसी का फैसला ना कर लो। उसूली तौर पर तो मुझे आप पर मुसल्लत नहीं रहना चाहिए, लेकिन दिल नहीं चाहता यहाँ से जाने के लिए। मैंने एक निगाह रीटा पर डाली और रीटा के होंठों पर मुस्कुराहट की हल्की सी लकीर खींच गई। अगर तुम जाने की बात करोगे तो सही बात यह है कि हम सब अफसुर्दा हो जाएंगे। हालांकि ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि एक अजनबी कितने वक्त तक हमारा साथ दे सकता है। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था खानम गुलचिराग, आपने गालिबन मेरी बात पर यकीन नहीं किया। नहीं बेटे, हम तुम्हारी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हैं और अफसोस इसी बात का होता है कि तुम इतने अच्छे इंसान भी हो। अब जरा गौर करो। खैर खानम, ये बात की बातें हैं, अभी मैं कौन सा जाने का इरादा रखता हूँ? महाबत खान ने कहा, और अगर तुम जाने की बातें करोगे तो तुम्हें जाने कौन देगा? जी बड़े खान, आपके हर हुक्म की तामील इस तरह करूंगा जिस तरह आपका छोटा भाई करता था। मेरे अल्फाज से सभी अफसुर्दा हो गए। नौशाद इस सिलसिले में बिल्कुल पथराई बैठी थी। वैसे भी आम तौर पर उसका यही रवैया रहा करता था। फिर मुझे मेरी मखसूस गाड़ी मिल गई और इसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकल आया। कोई ऐसा अहम काम जहन में नहीं था, हालांकि मसाइल बहुत थे। मामूल के मुताबिक मैं शिकार गाहों की जानिब चल पड़ा। 2-3 पहाड़ियाँ, वो 3 अजीमो शान पहाड़ियाँ यहाँ मौजूद नहीं थी। मैं शदीद हैरत से दीवाना हो गया। मेरी आंखें उबल पड़ रही थीं। 3 इतनी बड़ी पहाड़ियों का गायब हो जाना एक नामुमकिन काम था।